أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی TTS چینل۔ پیارے برادران اسلام، برکتوں اور رحمتوں بھرا یہ مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے شروع میں رحمت اور بیچ میں بخشش اور آخر میں آگ سے آزادی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کو 3 عشروں میں تقسیم فرما دیا اور بتا دیا کہ پہلا عشرہ پہلے 10 دن خدا کی رحمت کے نازل ہونے کے دن ہیں، اور دوسرا عشرہ دوسرے 10 دن خدا کی رحمت سے گناہوں کی بخشش کے دن ہے، اور تیسرا عشرہ آخری 10 یا 9 دن آگ سے گناہ گاروں کی آزادی کے دن ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کا منشا یہ ہے کہ رمضان کے پہلے 10 دن ہیں جو مسلمان روزوں اور تراویح کی پابندی کرتے رہیں اور ان کا یہ عمل جاری رہے تو اللہ تعالیٰ دوسرے عشرے میں ان کے بے شمار گناہوں کو ان کے نامہ اعمال سے مٹا دینے کا حکم دیتا ہے، اور پھر رمضان کے آخری دنوں میں اس کے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ پس آج 17 روزے ہو جانے کے بعد گناہوں کی بخشش و معافی کا یہ عشرہ 3 دن بعد ختم ہو رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی ایک قسم تو یہ ہے جس کو صغیرہ یعنی چھوٹا گناہ کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے گناہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری نیکیوں کے ذریعے معاف فرما دیتا ہے۔ مثلا جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے اعضائے وضو کے گناہ وضو کے پانی کے ساتھ دھل جاتے ہیں۔ ایک نماز سے دوسرے نماز تک ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ نماز جمعہ ادا کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ سب صحیح اور حق ہے، لیکن یہ چھوٹے گناہوں کے متعلق جو خود شنجری ہے اور گناہوں کی دوسری قسم گناہ کبیرہ ہے، جو بڑے گناہ ہیں، توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ توبہ کی جائے، خدا کے دربار میں خوب رویا جائے، پھر وہ فضل فرمائے گا تو گناہ کبیرہ معاف کر دے گا۔ پیارے برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتا ہے کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بے شک اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ پیارے برادران اسلام، بلا شبہ ہمارا رب بڑا ہی فضل و کرم والا ہے، لیکن ماں بچے کو دودھ کب دیتی ہے؟ اگر وہ نہ روئے۔ باپ بچے کی ضرورت اس کے مانگے بغیر پوری نہیں کرتا۔ جب چھوٹا بڑے سے مانگتا ہے تو بڑے کو خوشی ہوتی ہے۔ رب کریم تو بغیر مانگے بھی بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے ایمان والو، سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ توبہ رجوع کرنے، خدا کی طرف لوٹنے اور توجہ کرنے کو ہی کہا جاتا ہے۔ شریعت کے مطابق برائیوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کا خدا سے وعدہ کرنا اور گناہوں کی معافی چاہنا توبہ ہے۔ پس خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم در در سے بھیک مانگنے اور نامراد ہونے کی خواری سے آزاد ہو جائیں، خدا کی طرف رجوع کر لیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کو اختیار کر لیں تو یقیناً ہم بامراد کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ مزید ارشاد فرمایا گیا کہ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ سے بخشش مانگا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ پیارے برادران اسلام، اس کی شان تو اپنے بندوں کو بخشنا اور ان پر رحم فرمانا ہی ہے، لیکن بندے بھی تو بندگی کا اظہار کریں کہ اس سے بخشش طلب کیا کریں۔ توبہ صرف گناہوں کی معافی ہی کا ذریعہ نہیں بلکہ توبہ کرنے والوں پر خدا کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ پیارے برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اے میری قوم، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر رجوع کرو اس کی طرف تو وہ تمہارے لیے آسمان سے موسلا دھار بارش نازل کرے گا
اور تمہیں پہلے سے زیادہ قوت والا کر دے گا اور جرم کرتے نہ پھرو۔ پیارے برادران اسلام، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا کا یہ حکم سنایا تھا۔ قرآن کریم کے ذریعے اس کو ہم تک پہنچایا گیا تاکہ ہم بھی اس پر عمل کریں، خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں اور اس کے احکام کی پابندی کا وعدہ کر کے اپنی پوری توجہ اس کی طرف رکھیں۔ پھر دیکھیے کیسی رحمت باری نازل ہوتی ہے، نہ پانی کی کمی ہوگی نہ غذا کی کمی ہوگی، ہم دوسروں کے مقابلے میں کسی بھی اعتبار سے کمزور نہیں آئیں گے۔ بہرحال طلب و مغفرت اور توبہ کرنا مسلمان کی زندگی کا تقاضا ہے، اور گناہوں کا بخشنا اور توبہ قبول کرنا مالک کا فضل و کرم ہے۔ بس ہمیں ہر وقت توبہ کرنا چاہیے، لیکن خصوصیت کے ساتھ رمضان کے درمیانی 10 دن تو خدا کی طرف سے بخشش اور گناہوں کی معافی ہی کے دن ہیں، لہٰذا ان دنوں سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان کا درمیانی عشرہ بخشش و مغفرت کے لیے خاص ہے۔ ہم کس قدر خوش نصیب ہوں گے کہ خدا کے دربار میں توبہ کرنے والوں میں ہمارا نام شامل ہوگا، اور ان دنوں کی برکت سے ہماری توبہ بھی قبول ہو جائے گی۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر سچے دل سے ہم اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر توبہ کریں تو وہ ضرور قبول فرمائے گا۔ اس کا وعدہ ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنے آپ پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت چاہے تو اللہ کو بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا پائے گا۔ پیارے برادران اسلام، خدا کا وعدہ حق ہے اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن شرط یہ ہے کہ جب ہم توبہ کریں تو اپنے گناہوں پر ایک مجرم کی طرح نادم و شرمندہ ہوں، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کریں اور جس قدر ممکن ہو اپنے گناہوں کا خدا کے دربار میں جلد اعتراف کر لیں۔ اللہ فضل و کرم فرمائے گا اور حقیقت میں ضرور ہماری توبہ قبول ہوگی۔ پیارے برادران اسلام، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے دیر کرنے والے ہلاک ہو گئے جو کہتے ہیں کہ ہم کچھ عرصہ بعد توبہ کر لیں گے۔ حضرت ابن عباس ہی فرماتے ہیں کہ انسان چاہتا ہے کہ گناہوں کو بڑھاتا رہے اور توبہ میں تاخیر کرتا رہے، وہ کہتا ہی رہتا ہے کہ عن قریب توبہ کر لوں گا، اسے موت آ جاتی ہے اور پھر بدترین حالت میں اس کی موت ہوتی ہے۔ پیارے برادران اسلام، حضرت مجاہد نے فرمایا وہ شخص ظالم ہے جو صبح شام توبہ نہ کرے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا، پیارے بیٹے، توبہ کل پر نہ ٹالنا، ایسا نہ ہو کہ اچانک موت آ کر دبا لے اور توبہ کا وقت ہی نصیب نہ ہو۔ غرضہ کہ ہم سب گنہگار ہیں، لیکن خوش نصیب ہیں کہ رمضان کی رحمتوں کے سائے میں ہیں، اور آج 17واں روزہ ہے، نہایت ہی مناسب رات ہے توبہ کے لیے خدا کے دربار میں رونے، گناہوں کی بخشش مانگنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ کتنا فضل ہے خدا کا کہ گناہ گار بندے اس کے دربار میں حاضر ہو کر معافی طلب کر لیں، شرمندہ و شرمسار ہو جائیں تو وہ رب اس گناہوں کی نجات سے ایسا پاک و صاف کر دیتا ہے جیسے کبھی اس بندے پر کسی گناہ کا داغ تھا ہی نہیں۔ خدا ہمیں توبہ کی توفیق بخشے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو پیارے برادران اسلام، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کر دینا، اور چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر دینا تاکہ ہماری اچھی آنے والی ویڈیو آپ تک اسی طرح سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے